جیسے آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں دوسرے ملک میں، کہیں آپ ٹریول پہ جا رہے ہیں یا کریڈٹ کارڈ میں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کر اس کو کیش کروں گا، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن آپ سبمٹ کرتے ہیں اور وہاں وہ کیش سالڈ فارم میں آپ اے ٹی ایم سے نکال سکتے ہیں، آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، یعنی وہ ایک سالڈ فارم میں وہ لکوڈ منی کیش آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ خوب قیامت جو ہے، عالم برزخ جو ہے وہ ایسے ہی ہے، میں جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ ادھر کنورٹ ہو رہا ہے۔ اگر میں نے کوئی اچھا عمل کیا، راستے میں پتھر پڑا ہوگا اس کو میں نے ہٹا دیا، کسی کو نقصان نہ ہو، یہ نیکی وہاں چلی جائے گی اور ایک خوبصورت شکل بن جائے گی۔ یہیں پر میں نے اگر کسی کو نقصان دیا، کسی کو کچھ غلط جملہ کہہ دیا، یہ وہاں شفٹ ہو جائے گی، یہ سیئات میں، یہ گناہ میں، یہ ایک الگ چیز بن جائے گی۔ اب یہی ہے کہ اب میں دن میں کتنی نیکیاں بناتا ہوں اور کتنی نیکیاں توڑ دیتا ہوں، یہی ہے، انسان یہی کر رہا ہے، صبح سے شام اس کی جنگ یہی ہے۔ لیکن خدا کتنا رحمان ہے، خدا کہتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو، توبہ کرو، تو نہ صرف میں تمہاری جو بری چیزیں بنی ہوئی ہیں میں ان کو ختم کر دوں گا، بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، یعنی سیئات کو حسنات میں بدل دے گی، پروردگار ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کہ جو غلطی ہوئی ہے ایک تو چلے مجھے معاف ہو جائے، دوسرا یہ کہ وہ غلطی جو گناہ غلط ہوا وہ نیکی میں بدل جائے۔ ماہ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ انسان قرآن کے جتنے حروف پڑھتا ہے، حروف، ہر حروف پہ 10 حسنات ہیں، 10 حسنات ہیں، یعنی الف لام میم، الف پہ 10، لام پہ 10، میم پہ 10، یہ 10 حسنات ہیں۔ اب آپ بولیں گے خوب یہ ہمیں یہاں نظر نہیں آتے، خوب بہت ساری چیزیں یہاں کے لیے ہیں ہی نہیں، وہاں کے لیے یہ وہاں پر آپ کو ملیں گی یقیناً۔ دیکھیں خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم ایک آیت پڑھو میں تمہیں قرآن کا ثواب دوں گا۔ ابھی انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہے۔ میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں بڑا اچھا اس کا لکھا ہوا ایک فارسی میں آرٹیکل تھا، وہ کہ وہ لڑکا انسان بندہ کہتا ہے کہ یہ ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو پورے قرآن کا ثواب، پھر رمضان میں ایک آیت پڑھو پورے قرآن کا ثواب، ایک حروف کرو، تو کہتے ہیں یہ لاجیکل چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو کہتا میں چھوٹا سا تھا، میں اپنی گلی میں محلے کے بچوں کو نا ہر روز کبھی کسی کا سر پھاڑ کے آ جاتا تھا، کبھی کسی کو مار کے آ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی شرارتی جو ہے میں کرتا تھا۔ تو ایک دن میرے چچا میرے پاس آئے، بولے یہ تم سارا دن کیا کرتے ہو؟ میں تمہیں کچھ چیزیں دیتا ہوں، یہ بیچو، بیٹھ کے تم فارغ ہوتے ہو۔ تو انہوں نے مجھے نا کچھ بسکٹ جو ہے وہ مجھے دیے کہ تم ان کو بیچو، جو پیسے سے ہیں کچھ پروفٹ اپنے پاس رکھنا، میرے کا اتنے کا مجھے دے دینا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اب یہ بسکٹ لے کے صبح سے دوپہر تک بیٹھا ہوا، اگر خود بھی بھوک لگ رہی مجھے، میں کھا بھی نہیں سکتا، بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، لیکن اب میں اس کو بیچوں، سارا دن گزر گیا مجھے، میں دیکھتا رہا کہ اب ان کو کھاؤں کیسے، تو اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میں نے دیکھا میرے والد آئے، ان کو بولا ہاں بھائی کیا کیا سارا دن؟ تو میں نے کہا بھائی میں نے 2 تومان کے بسکٹ خریدے اور 5 تومان کے بیچے۔ تو کہنے لگے اچھا تو مجھے بھی دے دو کوئی۔ تو کہتا وہ سب سے جو اچھا والا بسکٹ تھا نا وہ میں نے ابا کو، میں نے بولا بھائی لے لیں آپ۔ انہوں نے یوں دیکھا، انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے مجھے 10 تومان دیے، اور پھر میں پیسے دیکھو میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے، تو کہنا نا مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کیپ دا چینج تو کہتے ہیں رکھ لو، اب بعد میں حساب کریں گے۔ کہتا رکھ دیا۔ کہہ رہا تھوڑی دیر بعد جا کے جہاں انہوں نے بسکٹ رکھے تھے اٹھا کے میں نہیں کھائے وہاں سے۔ کہتا دن گزر گئے، ٹائم گزر گیا، میں خود باپ بن گیا۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے والد جانتے تھے کہ بسکٹ کی قیمت کیا ہے اور یہ کتنے کا بکے گا، حتیٰ انہوں ہی نے چچا کو یہ پیسے دیے تھے بسکٹ کے اس کو مصروف کرو، کیوں؟ تاکہ میں کسی کام میں لگوں۔ حالانکہ نہ ان کا کوئی فائدہ تھا، نہ اس میں ان کو کچھ ہو رہا تھا، ان کو سب پتا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں مصروف رہوں۔ آج میں بڑا ہو گیا ہوں، آج میرے بچے میرے ساتھ آتے ہیں مستی ہے تو مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے
کہتا ہے اصل میں خدا یہی چاہتا ہے ہم سے. خدا کو پتا ہے کہ جہاں ایک آیت ہے وہاں ایک قرآن کا ثواب الگ ہے. ایک قرآن پڑھنا اپنی جگہ، ایک آیت پڑھنا اپنی جگہ، لیکن وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کو ایک آیت تو پڑھو، یعنی کچھ مصروف تو رہو، 3 دفعہ سورہ توحید ہی پڑھ لو، ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا. یعنی وہ ہمیں مصروف رکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے آؤ تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح.